بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ فیصلہ تھا بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس کی آج تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب وضاحت کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے 2024 فروری کے الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشن ہو گئے۔ اس میں الیکشن کمیشن نے بھی اپنا کردار ادا کیا، سب کچھ ہوا، اس میں انتظامیہ نے، حکومت نے، اس کے اداروں نے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ مگر جو مشہوری کہیں، جو رد عمل کہیں، جو بدنامی کہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے حصے میں آئی، وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملتی کہ جی آپ نے سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان ہی چھین لیا کہ وہاں پر کوئی مہر نہ لگا سکے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب یوں کہیے کہ وہ 13 جنوری کے فیصلے کا ایک پلس مار دیا ہے، اور پہلے تو اسی کی وضاحتیں دے رہے تھے، برطانیہ تک، اقوام متحدہ تک، امریکہ تک، سب جگہ پر بات ہو رہی تھی، ملک میں بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، ابھی فل کورٹ کا فیصلہ آیا، اس میں مخصوص نشستوں کا آیا، اس میں سارا کھیل کھلا کے سارا بلنڈر وہاں سے شروع ہوا تھا کہ یہ جو انتخابی نشان چھینا گیا۔ اچھا، اس میں قاضی صاحب وضاحتیں دیتے رہے، نہیں وہ تو ہم نے چھینا تھا لیکن پارٹی تھوڑی ختم کی تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری 2.0 ہو گیا ہے، یعنی ہوتا ہے نا اس طرح ایک فلم آتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کا دوسرا پارٹ آتا ہے، تو قاضی صاحب نے اب دوسرا پارٹ چلا دیا۔ اس کو پلان سی بھی کہا جا رہا ہے، اس کو آخری کوششیں بھی کہا جا رہا ہے، ایکسٹینشن دینے کی، ایکسٹینشن لینے کی، یہ سارا نظام جس کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے گارنٹر، انشورنس اس کی، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ جب تک یہ ہیں تب تک یہ نظام چل سکتا ہے، جو ہی وہ ریٹائر ہوئے کہانی ختم۔ اور یہ خود وزراء یہ بات کرتے ہیں، خواجہ صاحب سے لے کر دیگر سب، کہ جی بس یہ اکتوبر تک یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور سب وزراء کی بات آپ کے سامنے ہے کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور اس کو سیاسی رشوت کہا جاتا ہے۔ سیاسی نہیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک عدالتی رشوت کہہ لیں کہ جناب ہم ایکسٹینشن دیں گے، ہم نے سب کو دینی ہے، اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ اس کے لیے آئینی پیکج لانا ہے، اور اس لیے کہ ریٹائرمنٹ ایج ہم نے بڑھانی ہے، اور اس سے ہم نے پیسے بچانے ہیں کہ جلدی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ میں پیسے دینے پڑتے ہیں تو ان کی عمر بڑھانی ہے۔ یہ سب بہانے بازی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے لیے آپ کو ضرورت ہے آئینی ترمیم کی، باقی اگر آپ نے بڑھانی ہے عام جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو فیصلہ قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے اور وہ دوبارہ گنتی کر کے جس کو مرضی جتا دے، جس کو مرضی ہرا دے۔ الیکشن کمیشن قابل احترام ادارہ ہے، بہت اس کا احترام ہے، اور بعض ججز اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ قاضی صاحب نے لکھا ہے فیصلے میں، یعنی یہاں پر 6 ججز کی تصدیق تو چھوڑیے، ان کے خاندان سمیت ان سب کو، کسی کی ویڈیو بن رہی ہے، کسی کو دھمکایا جا رہا ہے، کسی کے رشتہ دار کو اغوا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہوا، تب کوئی تصدیق نہیں نظر آئی، اپنے ادارے کی تصدیق نہیں نظر آتی، اور وہ سارا معاملہ ابھی تک اس طرح سے نہیں آگے بڑھ پا رہا۔ لیکن الیکشن کمیشن کی تصدیق نہ ہو جائے، کمال ہے۔ پھر یہ کہ جی الیکشن ٹریبیونل میں جانے چاہیے یہ سارا میٹر، اور اگر نہیں جاتا تو ہائی کورٹ اس کو نہ دیکھے۔ ہوا کیا تھا، میں بڑا مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ تحریک انصاف کے امیدوار جیتے 3، نون لیگ کے امیدوار گئے اور انہوں نے کہا جی دوبارہ گنتی کر دیں۔ دوبارہ گنتی میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ووٹ، اور ہزاروں کی تعداد میں، یعنی ڈبل سٹیمپس لگا کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بغیر انکوائری کے یہ کرتے ہیں۔ اچھا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا نون لیگ کے خلاف اور تحریک انصاف کے حق میں۔ اب کیا ہوا، نون لیگ آ گئی آگے۔ اچھا، الیکشن کمیشن ہر جگہ آپ کو پارٹی نظر آئے گا جبکہ اس کا ایک کام نہیں ہے۔ قاضی فائز صاحب نے کہا نہیں جی، ہاں یہ دوبارہ گنتی میں تحریک انصاف والے ہار گئے ہیں، 3 سیٹیں جناب نون لیگ کو دے دی جائیں۔ اب 17 سیٹوں کا پلان ہے کم از کم کہ جی اسی طرح سے دوبارہ گنتی میں تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نون لیگ کو دے دی جائیں، اور یہ جو مخصوص نشستوں کی نہ ملنے کی وجہ سے 2 تہائی اکثریت نہیں مل رہی حکومت کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، وہ اس طرح سے ری کاؤنٹنگ ان کو دے دی جائے۔ 2023 میں قانون بھی یہی کہ ری کاؤنٹنگ کا قانون انہوں نے پاس کیا ہے، پی ڈی ایم نے۔ تو یہ ساری آپ دیکھیں یہ کارروائیاں کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ وہی ری ایکشن ہے جس کی وضاحت قاضی صاحب دیتے رہے کہ یہ فیصلہ کر کے بھی ایک تو ایکسٹینشن نہیں ہونی، یہ فیصلہ دے کر بھی یہ بھی ایک بات ہے،
پھر یہ بات آ رہی ہے کہ جی 39 دن ہو گئے ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونلز ہی نہیں بننے دے رہے، خود آپ نے روکا ہوا ہے، ٹریبونلز بنے تو وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ابھی تو ٹریبونلز میں جب بھی معاملہ گیا، میاں نواز شریف ہوں، علیم خان ہوں، اون چودھری ہوں، یہ اتنی بڑی لیڈ سے ہارے ہوئے ہیں، اتنے بڑے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی اصل امتحان وہ ہوگا، لیکن قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہو جائے گا، ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ یہ کوششیں ہیں، آخری کوششیں ہیں، مگر ہماری اطلاعات، ہمارے ذرائع، ہماری خبر، ہمارا تجزیہ یہی ہے کہ نہ تو ایکسٹینشن ہونی ہے، نہ ہی یہ حکومت ان ہتھ کنڈوں سے زیادہ عرصہ گزار سکے گی، کیونکہ چیزیں اس نہج پر پہنچ گئی ہوئی ہیں، صرف معاشی طور پر نہیں، جو اس وقت حقائق ہیں، آن گراؤنڈ سچویشن ہے، عوامی پذیرائی ان کے پاس نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اب معاملہ سڑکوں پر جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے پہلی دفعہ سڑکوں پر آنے کا کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں جیل میں ہوں میں نے نہیں کہا کہ لوگ سٹریٹ پاور یوز کریں یا سٹریٹ ایجیٹیشن کریں، بنگلہ دیش میں جس طرح لوگ نکلے ہیں، لیکن اب اگر یہ کوئی آئینی ترمیم اس طرح کی لاتے ہیں، قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب میں یہ کروں گا اور اب میں اعلان کر دوں گا۔ انہوں نے ہر بار آزمایا، ساروں کو ساتھ ملا کر، انہوں نے 8 فروری کے الیکشن جس طرح سے رگ کیے، بڑا کچھ کیا انہوں نے، لیکن اب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر نہیں خاموش بیٹھیں گے۔ پہلے اس لیے نہیں نکلے کہ پھر سارا کچھ تلپٹ ہو جائے گا، حتیٰ کہ محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بنگلہ دیش سے زیادہ پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ محمود خان اچکزئی کے الفاظ ہیں کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کی طرف سے جس طرح بلوچستان میں مظاہرے کیے گئے، کتنا نظام درم بھرم ہو گیا، مذاکرات ہوئے، پھر پتہ نہیں جی وہ ناکام ہو گئے، پھر مذاکرات ہوئے کامیاب ہو گئے۔ ابھی جماعت اسلامی آئی، وہ ایک جگہ آ کر بیٹھے رہے، بس ان سے بھی بات چیت کر کے چلے گئے۔ اب اگر نکلیں گے کوئی جس میں طلبہ بھی ہو سکتے ہیں، وکلا بھی ہو سکتے ہیں، سب دیگر تنظیمیں بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، تو کیا بنے گا؟ اچھا اب یہ دیکھیے کہ عمران خان نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں، یہ غور طلب ہے، میں پورا ان کا بیان رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ چیف جسٹس کو توسیع اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ماننے پر احتجاج کریں گے عمران خان۔ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اس میں قاضی صاحب نعیم اختر افغان اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہے عقیل عباسی صاحب، یہ 3 ججز تھے۔ عقیل عباسی نے اختلاف کیا ہے اس فیصلے سے، میجورٹی فیصلے سے، یعنی قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ لکھا، نعیم افغان صاحب نے ان کی تائید کی کہ جی الیکشن کمیشن کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے، وہ ادارہ ہے اس نے فیصلہ دے دیا، دوبارہ گنتی کر کے انہوں نے مطلب ابھی انہوں نے انکوائری بھی نہیں کی، اور بس ہاں ٹھپے لگے ہیں، کیا لگا ہے دوبارہ ووٹ ریجیکٹ کرنے کے لیے، جو بس ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس نے کر دیا جو مرضی کرتا رہے، سیاہ و سفید کا مالک اس کو بنا دیا۔ اس سے عقیل عباسی صاحب نے اختلاف کیا اور کہا ہے نہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سخن نہیں ہے، بالکل ٹھیک فیصلہ ہے کہ یہ جیت چکے تھے، اور جب ٹریبونلز بنیں گے اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہاں جائے۔ تو یہ ڈکلیریشن کر کے کس طرح سے وہ حلف لے لے کوئی، اس کے بعد پھر ان کو یاد آئے کہ نہیں وہ تحریک انصاف جیت چکی ہے، حلف لے چکی ہے، ایم ایل اے بن چکے ہیں، نہیں ہم دوبارہ گنتی کریں گے، اور کئی مہینوں بعد دوبارہ گنتی کر کے بھی جناب ہم ادھر سے ادھر کر دیں گے، تحریک انصاف کی پھر سیٹیں چھین لیں گے جس میں مخصوص نشستیں چھینیں گی۔ تو اب یہ بات کی جا رہی ہے، پھر عقیل عباسی اختلافی نوٹ ان کا آیا ہے یا ان کا اقلیتی فیصلہ ہے، تو 2 ججز کو جس طرح ہائی لائٹ کیا گیا اس پر، وہ 13 ججز کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا، اس میں 2 نے کہا کہ آئینی ادارہ، کوئی ادارہ پابند نہیں ہے، یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ 2 ججز کہہ رہے ہیں، تو حکومت کہہ رہی ہے دیکھیں جی وہ ہو، اس پر پریس کانفرنس ہو گئی۔ تو اب عقیل عباسی صاحب ایک جج ہیں، 2 ان کا تناسب تو پھر بھی زیادہ ہے، وہ تو 11 باقی بنتے ہیں، اور صرف 2 نے اختلاف کیا، 13 میں سے اختلافی نوٹ اس طرح کا آیا، اور وہ بھی تفصیلی فیصلے سے پہلے آ گیا۔ تو اب عقیل عباسی صاحب کی بھی مان لیں، کیونکہ فیصلہ تو وہ ہے جو میجورٹی نے دیا، اور وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، یہ بات ہی نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں پھر آپ کچھ اور کر لیں، یعنی آپ مارشل لا لگانا ہے، کچھ اور کرنا ہے کر لیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آئین ہے تو سپریم کورٹ ہے، فیصلہ میجورٹی کا ہے، اور وہی فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بس، اور اس پر عمل ہوگا، یعنی تصور ہو سکتا نہ ہو، پھر ریاست گئی۔ تو اسی طرح سے قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، آپ اس پر تنقید کریں، فیصلے پر آپ بالکل حق ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اب یہ کوئی کہہ دے اٹھ کر کے جی یہ تو عمل درآمد تو ہوگا ہی نہیں، جو مرضی کر لیں یہ کر لیں۔ احتجاج آپ کا حق ہے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو ورنہ پھر یہاں بھی یہی کر دیں، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن اٹھ کے کہے کہ ہاں تو کوئی ان کو فیصلہ پسند نہیں آتا، جس طرح بھی یہ مخصوص نشستوں کا، کہ جی ہم وہ نہیں امپلیمنٹ کریں جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور ادارے کے بارے میں آ جائے، آپ تحریک انصاف کہ جی ہم مانتے ہی نہیں اس فیصلے کو،
اور جناب کوئی ادارہ کھڑا ہو جائے اور نہ امپلیمنٹ کرے اس کو اور کھڑا ہو جائے، کیا کہیں گے؟ نہیں، احتجاج کر سکتے ہیں آپ کسی ادارے کو نہیں کہہ سکتے کہ جی الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے اس فیصلے کو، جس طرح حکومت کہتی ہے جی الیکشن کمیشن کوئی پابند نہیں ہے، ہم پابند ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کے لیے، یہ حکومت کہہ رہی ہے، تو یہ اختیار پھر تحریک انصاف کو بھی دے دیں، وہ کہے کہ جی نہیں ہم پابند ہی نہیں ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے، یا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ حکومت میں رہتے ہوئے آپ ٹکرا ہی نہیں سکتے اس طرح، ورنہ اداروں میں سارا تباہی ہو جائے گی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اب اعلان کر دیا اسٹریٹ ایجیٹیشن کا پہلی دفعہ۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو توسیع دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ حسینہ واجد نے آرمی چیف، چیف جسٹس اور پولیس چیفز اپنے لگائے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ الیکشن سے پہلے 9 مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جنہوں نے 9 مئی کی فوٹیج چرائی، انہوں نے ہی 9 مئی کیا۔ ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا اور آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی، باقیوں سے ویگو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوا دی گئی۔ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے، آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی، لیکن 8 فروری کو ان کا سارا پلان ناکام ہوا۔ میرے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ بڑا پھر انہوں نے چٹکی لی بھری ہے، میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ حسینہ واجد نے طالب علموں پر جو ظلم کیا وہ بیک فائر ہو گیا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں، ظلم کے باوجود 8 فروری کو ہماری پارٹی جیتی، اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ 90% عوام ہے۔ اچھا، یہ جو ان کا جملہ ہے نا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ اب آپ دیکھیے، حکومت خود سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہی، اور کیوں نہیں مان رہی کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ چیف جسٹس رہنے چاہیے، اس کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے آئینی پیکج لانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے ذرا یہ کیا کھیل کھیلتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے یہ ملک کو تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں۔ ادارے تباہ ہوتے ہیں، اداروں پر ہی ملک کھڑا ہوتا ہے، ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ان میں ٹکراؤ ہوگا، آپ کسی کی بات نہیں مان رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا اسی لیے تصور نہیں ہو سکتا۔ خیر، یہ حکومت تو سب کرنے کو تیار بیٹھی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا ہے، اب ان کو خدشہ ہے حلقے کھلیں گے تو ان کی ساری چوری کھل جائے گی۔ یہ اسی لیے ٹریبونلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا فراڈ چھپ ہی نہیں سکتا، اسی لیے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں ہمارے ججز ہوں، جس پر الزام اس نے نان لی کہتا ہے میری مرضی کے ججز ہونے چاہیے۔ اور قاضی صاحب نے وہ سلسلہ بھی روکا ہوا ہے اور کہا جی پنچایت بیٹھ جائے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر مل کر ڈیسائیڈ کر لیں۔ بھائی مل کر کیا، کسی اور ہائی کورٹ میں یہ نہیں ہوا، کیونکہ واردات زیادہ پنجاب میں ہے، آبادی زیادہ یہاں پر ہے، سیٹیں زیادہ یہاں پر ہیں، تو یہاں پر اگر فیصلے آ جاتے ہیں انصاف پر مبنی تو کہانی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ وہاں بھی روکا ہوا ہے۔ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے، راولپنڈی کے سابق کمشنر نے کہا کہ 70 ہزار سے جیتنے والوں کو ہروایا گیا۔ پہلے انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا، 9 مئی سے قبل بھی پرامن احتجاج کی کال نہیں تھی۔ اگر انہوں نے کہا جی پرامن کی احتجاج، اچھا 9 مئی سے پہلے بھی، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی ہوگی۔ میں سمجھ رہا تھا ملک کی معیشت خراب ہے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم اس لیے احتجاج کر رہے تھے اس طرح کا کہ معیشت خراب ہے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار نظر آ رہی ہے، اور اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں ہم تو نکلیں گے۔ اب آئین میں یہ تبدیلی کرنا چاہتی ہے حکومت تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس تعینات کر سکے۔ قوم انتظار کر رہی ہے، لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیری کی ضرورت ہے، سب تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو مرضی کر لیں، پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ میں ان کو خبردار کر رہا ہوں، خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے، اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں۔ ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف FIR موجود ہے، مجھے نہیں پتا حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے، ہم اس سے امید کریں کہ وہ انصاف دیں گے، ہم نے اس لیے سٹے حاصل کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مطالبات مسترد کرنا ہے تو کر دیں، آپ نے بات نہیں کرنی نہ کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ PTI کی مقبولیت
بڑھتی جا رہی ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. اگر ان کو شوق ہے کچھ دن اور گزارنے کا تو اس کی کوشش کر لیں, اور زیادہ غیر مقبول ہونے کا شوق ہے وہ کرتے چلے جائیں. پچھلے 2.25 سال میں انہوں نے یہ دیکھ ہی لیا ہے, 100 جوتے 100 پیاز کھا ہی رہے ہیں, گنتی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ یہ جو سارا الیکشن کمیشن اور یہ سارا فراڈ وغیرہ جس کو کہا جا رہا ہے, جو ہم نے دیکھا یہ ہوا ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن بھی مخصوص نشستیں ابھی تک پوری نہیں دے رہا تحریک انصاف کو, وہ بھی اس میں ملا ہوا ہے. تو جو ہی یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونے لگ جائیں گی, اور جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آگے چیزیں بڑھیں گی اور قاضی فائز صاحب ریٹائر ہوں گے, چونکہ ابھی تک ہماری خبر یہی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنی, تو پھر حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ حکومت پھر چند دنوں کی مہمان ہوگی. اسی لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, لیکن ان ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے یہ جو غیر مقبولیت کی دلدل میں یہ اترے ہیں وہ اور زیادہ اپنے آپ کو دھسا رہے ہیں اس میں, اور یہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ابھی یہ اپڈیٹ ہے جی, یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان نے اسٹریٹ پاور کا کہہ دیا ہے کہ ہم نکلیں گے, ہم آئیں گے, اور اتنی غیر مقبول حکومت کس طرح اس کا مقابلہ کر سکے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.